بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ تذکرہ خواجہ بندہ نواز رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت سیدنا خواجہ بندہ نواز رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے ہندوستان کے مشہور و معروف اور بڑے بلند پایہ بزرگ گزرے ہیں۔ آپ کی ولادت باسعادت یعنی پیدائش 4 رجب سنہ ہجری 720 کو دہلی میں ہوئی۔ آپ کا اسم گرامی یعنی نام مبارک محمد اور کنیت ابو الفتح ہے۔ آپ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کے لقب سے مشہور ہیں۔ آپ کے والد ماجد حضرت سید یوسف حسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حسینی سادات اور اولیاء کاملین میں سے ہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ دولت آباد کے گورنر سید ابراہیم کی بہن تھیں۔ حضرت خواجہ بندہ نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے کم عمری ہی میں قرآن پاک حفظ فرما لیا تھا۔ آپ نے علامہ شریف الدین، علامہ تاج الدین بہادر اور علامہ قاضی مقتدر جیسے جید علماء دین سے دین کی اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور 19 سال کی عمر میں عظیم الشان عالم، فاضل اور مفتی ہو گئے۔ پھر حضرت سیدنا نصیر الدین چراغ دہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے حق پرست پر بیعت کی یعنی مرید ہوئے اور خلافت و اجازت سے بھی نوازے گئے، اور وصال سے پہلے پیر و مرشد نے آپ کو اپنا خلیفہ اور جانشین مقرر فرمایا۔ یاد رکھیے، پیر کامل سے مرید ہونے سے دنیا کی زندگی میں، نزاع میں، قبر میں، حشر میں، ہر جگہ سچے کامل پیر کا فیضان پہنچتا ہے۔ اس لیے سچے پیر سے مرید ہونا چاہیے۔ سچے پیر کی پہچان کیا ہے؟ اس کے متعلق اعلی حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ فتاوی رضویہ شریف میں فرماتے ہیں، جس کو پیر بنایا جائے وہ 4 شرائط کا جامع ہونا چاہیے۔ نمبر 1، سنی صحیح العقیدہ ہو۔ نمبر 2، دین کا اتنا علم رکھتا ہو کہ اپنی ضرورت کے تمام مسائل کتابوں سے خود ہی نکال سکتا ہو۔ نمبر 3، اس کا سلسلہ خلافت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے متصل ہو، بیچ میں کہیں سے کٹا نہ ہو۔ نمبر 4، احکام شریعت کا پابند ہو۔ ان میں سے اگر ایک شرط بھی کم ہو تو اسے اپنا پیر نہیں بنا سکتے۔ یہ مسئلہ میں نے ضمناً بتا دیا تاکہ لوگ سمجھ لیں اور سچے پیر سے مرید ہوں۔ سیدنا خواجہ بندہ نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 سال کی عمر میں سید احمد ابن مولانا سید جمال الدین مغربی کی صاحبزادی بی بی رضا خاتون سے نکاح فرمایا۔ ان کے بطن پاک سے 2 بیٹے اور 3 بیٹیاں ہوئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 وقتہ نمازیں باجماعت ادا فرماتے تھے اور اپنے مریدوں کو بھی اس کی تاکید فرماتے تھے، اور اس کا ثواب یہ ہے کہ بخاری شریف اور مسلم شریف میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز باجماعت ادا کرنا تنہا پڑھنے سے 27 درجے بڑھ کر ہے، اور بغیر عذر شرعی جماعت چھوڑنے کے متعلق فتاوی رضویہ شریف میں ہے کہ نماز باجماعت ایک بار بھی قصداً یعنی جان بوجھ کر ترک کرنا گناہ ہے، اور بار بار ترک کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ یاد رکھیے، جماعت میں جس امام کی اقتداء کی جائے اس کا سنی صحیح العقیدہ لائق امامت ہونا ضروری ہے۔ وہابی، دیوبندی، اہل حدیث وغیرہ بد مذہب کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی۔ حضور اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا
کہ وہابی کے پیچھے نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ فرمایا اگر کسی نے نماز نہیں پڑھا تو ایک گناہ ہے، اور اگر وہابی امام کے پیچھے نماز پڑھا تو 2 گناہ ہے۔ ایک گناہ تو یہ ہے کہ اس نے اپنی نماز برباد کر دی، اور دوسرا گناہ یہ ہے کہ اس نے گستاخ رسول کو اپنا امام سمجھا۔ سیدنا خواجہ بندہ نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحت و تندرستی کے زمانے میں سال بھر روزے رکھا کرتے تھے، اور آخر عمر میں ایام 20 کے روزے یعنی ہر اسلامی مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخوں کے دن روزہ رکھتے تھے، جس کی فضیلت میں امام احمد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کے روزے اور ہر مہینے میں 3 دن کے روزے سینے کی خرابی کو دور کرتے ہیں۔ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر کام سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کیا کرتے تھے۔ آپ اپنے آرام پر دوسروں کے آرام کو مقدم سمجھتے تھے اور فرماتے تھے کہ درخت سے نصیحت حاصل کرو کہ وہ دھوپ میں خود کھڑا رہتا ہے اور لوگوں کو سایہ دیتا ہے، اسی طرح انسان کو چاہیے کہ خود تکلیف اٹھائے اور دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرے۔ آپ کے پاس جو کچھ مال نظر آنے میں آتا وہ سب غریبوں محتاجوں میں تقسیم فرماتے تھے۔ اسی خصوصیت کی بنا پر آپ کو خواجہ بندہ نواز کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ سے بے شمار کرامتیں ظاہر ہوئیں اور بے شمار لوگوں نے فیض پایا۔ آج بھی آپ کے مزار اقدس سے فیض کا دریا جاری ہے۔ آپ نے عرصہ دراز تک اسلام و سنیت کی عظیم الشان خدمت انجام دی، اور 16 ذی القعدہ سنہ ہجری 825 مطابق 1 نومبر 1422 عیسوی کو وصال فرمایا۔ آپ کا مزار مبارک صوبہ کرناٹک کے شہر گلبرگہ شریف میں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے فیوز و برکات کی دولت سے ہمیں مالا مال فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم۔ سید عبد الجلیل رضوی، خطیب و امام، عبدالسلام مسجد، عبد الرحمن اسٹریٹ، بمبئی نمبر 3۔